اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ پیرنٹس نے بھی اپنے بچوں کو اچھے سے نئے طریقے سے قرآن مجید کو صحیح مخرج اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھایا ہوگا۔ چلیے ہم سنڈے مدرسہ ایپیسوڈ میں مرکب حروف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا لام، لام میم، لام ضاد، لام تا، لام را، لام واو، لام زا، میم لام، میم لام۔ آگے بڑھے، جیم کاف، جیم کاف۔ اگلے حرف کی طرف بڑھتے ہم، خا نون، کھا واو، سین رو، شین رو، صاد میم، میم میم۔ اگلے حرف کی طرف بڑھے، عین کیف، عین نون، فا سا، قوف تا، لام سین، لام قوف، لام جیم، سین جیم، میم جیم، میم ہا، سین خا، شین ہا، جیم جیم۔ اور لاسٹ ہمارا آخری حرف تھا پچھلے ہفتے میں، ہا کھا، ہا کھا۔ آئیے پھر بڑھے ہم اگلے مرکب حروف کی طرف۔ ہمارا اگلا مرکب حروف ہے یا۔ یا، یا یہ ایک واحد حرف ہے جس کے نیچے دو نقطہ آتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نقطے کی پہچان بتا دیں تو بچے بڑی آسانی سے حرف کو پہچان سکتے ہیں۔ یا، دیکھیے جب کوئی حرف یا کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکل کیسے ہو جاتی ہے۔ جیسے اوپر ہے ہا، ہا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب ہا کسی کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو اس کا نیچے کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے ہا یا کے ساتھ جوائن، ہا یا، کھو یا، جیم یا، تینوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ ہا کھو جیم، صرف ہا میں کوئی نقطہ نہیں ہے، کھو کے اوپر نقطہ ہے اور جیم کے نیچے نقطہ ہے۔ یہ ہمارے اس حرف کی پہچان ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا دوسرا جو حرف ہے، اگلا حرف جو ہے وہ ہے سین یا۔ سین یا، شین یا۔ اور اگلے حرف کی طرف بڑھے، میم نون، میم نون۔ دیکھیے اگلے حرف کی طرف بڑھے، میم جب یا کے ساتھ آیا ہے تو اس کی شکل کیسے ہوگی، میم یا، میم یا۔ میم جب نون کے ساتھ تھا تو اس کا فیس نیچے کی طرف تھا، مگر جب میم یا کے ساتھ آیا تو اس کا فیس اوپر کی طرف ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر حرف کے فیس کی پہچان بتانی ہے تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو۔ میم یا، لام یا، میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لام ہمیشہ لیفٹ کی طرف ہوتا ہے، تو لام یا، لام یا۔ آئیے پھر بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف جسے کہا جاتا ہے دال۔ دال، دال جب کسی کوئی الفابیٹ کوئی حرف اسے جوائن کرتا ہے تو اس کی شکل سیم رہتی، کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ فا دال، فا دال، تو دال، تو دال،
عین دال، عین دال. اسی کی طرح چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے جسے کہا جاتا ہے ذال. ذال، دال دال سیم ہے، صرف فرق یہ ہے کہ دال میں کوئی نقطہ نہیں ہے، دال کے اوپر نقطہ ہے. اور دال بھی اگر کسی حرف کے ساتھ جوائن ہوتا ہے، کوئی حرف اسے جوائن کرتا ہے تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے. عین ذال، عین ذال. تو دال، تو نون. آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے حرف کی طرف جسے کہا جائے گا ضاد دال، ضاد دال. غین دال، غین یا. لام دال، میم یا، میم دال، میم دال. یہ اگلا حرف ہے ہمارا ہا. ہا اس طرح سے آتا ہے، یہ بھی حرف حلقی ہے مگر اس کی آواز ہمارے حلق کے آخری حصے سے آتی ہے. ہا نارمل ہا. میم ہا، میم ہا. اگلا حرف کی طرف بڑھے ہم. فا ہا، لام ہا، قوف ہا، جیم دال، شین ہا، ہا ذال، ہا ذال. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو ہا کی پہچان بتائے کہ کون سے ہا کو ہم کس طریقے سے ادا کریں. ہا ذال یہ درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی حرف حلقی ہے مگر اس کی آواز جب بھی ادا کریں گے ایک ہوا ہمارے منہ سے باہر کی طرف آنا چاہیے. ہا ذال، ہا ذال. عین ہا، عین ہا. تو یا، تو یا. آئیے بڑھتے ہیں پھر اگلے مرکب حروف کی طرف کہ وہ کون سے ہے. ہمارا اگلا مرکب حروف ہے خا صاد، خا صاد. تو سین، تو سین. ضاد کیف، ضاد کیف. ذو شین، ذو شین. غین ضاد، غین ضاد. صاد تا، صاد تا. اب بڑھے اگلے حرف کے طرف. غین با، غین با. قوف نون، قوف نون. ضاد ضو، ضاد ضو. اکثر ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم ضاد کا بھی ساؤنڈ وہیں سے لاتے ہیں جہاں سے دو کا، جبکہ ضاد کا مخرج الگ ہے، دو کا مخرج الگ ہے. ضاد دو. قوف جیم، فا تو، ذو خا، عین ثا. صاد ذال، ذو یا. لام میم، لام کیف، لام کیف. دیکھیے یہاں پہ بھی لام لام، دونوں لام لیفٹ کی طرف ہی آیا ہے. لام لام، لام لام. اگلا حرف جو ہے ہمارا کیف. کاف بھی کئی طریقے سے لکھا جاتا ہے. ایک کیف اس طرح سے آتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، اور اگر جب کسی حرف کے ساتھ جوائن ہو جاتا ہے تو اس کی شکل اس طرح سے ہو جاتی ہے. کیف میم، کیف واو، کیف رو، کیف ہا، کیف دال، کیف
दाल, ये आ गया हा। हा, ये हा भी जब किसी हर्फ को ज्वाइन करता है तो उसकी शक्ल भी इस तरह से हो जाती है, हा दाल, हा दाल, हा वाव, हा रो। आइए फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले मुरक्कब हुरूफ की तरफ कि उसे किस तरीके से पढ़ा जाए। हमारा अगला मुरक्कब हर्फ है हा शीन, हा शीन। देखिए यहाँ पे हा, दोनों हा एक साथ आया है, हा, एक वाहिद ता, ये बहुत आसानी से बच्चे पहचान जाते हैं क्योंकि इसका 2 नुक्ता ऊपर है, ता। अगर ता किसी हर्फ को अपने साथ लेता है तो कभी कभी हर्फ के आखिरी हिस्से में ता की शक्ल बदल जाती है। जिस तरह से हा ने जब ता को लिया तो ता की शक्ल देखिए इस तरह से हो गई, हा ता। इसकी पहचान यही है कि 2 नुक्ते उसके ऊपर आते हैं ता के ऊपर, इसी से उसे पहचाना जाता है। तीन ता, शीन ता, हा ता। ये आ गया हमारे अगला हर्फ हुर्फे हल्की हा, खो ता, हा, ता। सबके ऊपर 2 नुक्ते हैं, उसी से हमने पहचाना ये ता है। हा में कोई नुक्ता नहीं है इसलिए हमें हा इस तरह से लिखा है, हा। आइए बढ़ते हैं अगले हर्फ की तरफ, ये जो बच्चे बहुत आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। स्वाद रो, कैफ कोफ। अक्सर हमसे यही गलती होती है कि हम कैफ और कौफ में कोई फ़र्क नहीं समझते, जबकि दोनों का मखरज अलग है। कैफ कौफ, कौफ जब हम अदा करेंगे तो हमारा मुंह गोल हो जाएगा, हवा भर जाएगी हमारे मुंह में। कैफ कौफ, ज़्वाद ता, हा दो, कैफ हा जीम, हा शीन, फा। देखिए फा और फा की पहचान मैंने आपको पहले बताया था कि फा और कौफ सेम लिखा जाता है, सिर्फ पहचान ये है कि फा पे 1 नुक्ता होता है, 1 नुक्ता होता है, कौफ में 2 नुक्ते होते हैं। फा का फेस भी गोल होता है, ये हम देख सकते हैं, गोल है फेस, उसके ऊपर 1 नुक्ता है, वो फा है। अगर यही फेस गोल हो, अगर 2 नुक्ते आ जाए तो वो कौफ हो जाते हैं। तो फा, देखिए अभी कौफ फा, खौ फा, कैफ स्वाद, तो है जो ता। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद रखती हूँ कि आप पूरे वीक में इसकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। और आपको बताते चलूँ, ये जो मैंने कुरान की हरफ निकाले, ये हमारा कुरान है, यसरन कुरान। और उम्मीद रखती हूँ कि आप इसे घर पे लाएंगे और अपने बच्चों को यसरन कुरान से आसना करेंगे और पूरे हफ्ते अपने बच्चों को अच्छे से सिखा सकेंगे। बस मुझे दीजिए इजाज़त और बढ़िए स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम संडे मदरसा में। हमारी आज की कहानी, हमारी आज की स्टोरी हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह हम हमारी फैमिली के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को, इम्पॉर्टेंट लोगों को बहुत कमतर समझते हैं, या हम यूँ कहें कि हम चाहते हुए या ना चाहते हुए शायद इनके साथ जिस तरह का बिहेव करते हैं वो बिहेवियर सही नहीं होता। वैसे तो मैं जानती हूँ कि हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, हमारे नन्हे नन्हे व्यूअर्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते ना कभी कभार हम अनजाने में कुछ गलतियाँ अंजाम दे देते हैं और अपनी गलतियों को जो सुधारता है वही एक अच्छा इंसान बनता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी गलती की बात कर रही हूँ।
ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے گھر ایک بار ایک شخص کو دعوت پر بلایا تھا، اور یہ جو شخص تھا یہ کافی امیر تھا، کافی رچ تھا، بہت پیسے تھے اس کے پاس، بہت اچھی پوزیشن پہ تھا، اسی لیے یہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا تھا۔ جب یہ ہمارے چوتھے امام کے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ دسترخوان سجا ہوا ہے، تو یہ دسترخوان پر بیٹھ گیا اور یہ امام کا انتظار کرنے لگا۔ جب امام آئے تو اس نے امام سے کہا کہ آئیے شروعات کرتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو امام نے اس سے کہا کہ نہیں، تھوڑی دیر رکتے ہیں، میرے اور مہمان ہیں اور کچھ لوگ ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کھانا شروع کریں گے۔ امام نے بس اس شخص سے کہا ہی تھا کہ یہ کچھ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس شخص نے سوچا کہ جس طرح میں بہت امیر ہوں، بہت بہتر پوزیشن پہ ہوں، تو جن لوگوں کو امام نے دعوت دی ہے ضرور یہ بھی بہت زیادہ امیر ہوں گے، ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے کہ امام کس کا انتظار کر رہے تھے؟ جیسے ہی کچھ وقت بیتا تو اس شخص نے دیکھا کہ دروازے سے جو امام کے غلام تھے، جو سرونٹس تھے، وہ آئے، اور پھر امام نے انہیں دعوت دی اپنے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے۔ اور وہ جو غلام تھے، سرونٹس تھے، وہ امام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ دسترخوان پر بیٹھے ویسے ہی اس شخص نے امام سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو امام ہیں، آپ کی حکومت میں آپ اپنے سرونٹس کو، اپنے غلام کو کس طرح بٹھا سکتے ہیں اپنے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر؟ آپ ان سے کہیے کہ یہ آپ کے اور میرے لیے ایک دوسرا دسترخوان لگا دے۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ امام کی ناراضگی امام کے چہرے پر نظر آنے لگی، اور امام نے بہت ہی پیار سے اس شخص سے کہا کہ جس اللہ نے تمہیں خلق کیا اسی اللہ نے انہیں خلق کیا۔ جس اللہ کی، جس پروردگار کی تم عبادت کرتے ہو اسی کی عبادت یہ شخص کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے امیر اور غریب میں فرق نہیں کیا تو تم اور میں کون ہوتے ہیں اس طرح کا فرق کرنے والے؟ بچوں، آپ نے دیکھا، شاید آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایسے مومنٹس یاد آ رہے ہوں گے آپ کو کہ جب آپ نے بھی اس طرح کا انجانے میں فرق کیا ہوگا۔ ہم اپنے گھروں میں ہمارے جو مما کے ساتھ میٹس کام کرتی ہیں، یا ہمارے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو واچ مین ہوتے ہیں، جو سرونٹس ہوتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں ایسا کوئی موقع آیا ہو کہ ہم نے ہمارے دسترخوان پر انہیں بٹھا کر ہمارے ساتھ کھلایا ہو؟ یا ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو خود بھلے ہی صوفہ پر بیٹھ جائیں لیکن انہیں نیچے بیٹھنے کہتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، اگر آپ سٹڈیز میں ویک ہو اور اسکول میں ٹیچر زیادہ مارکس جو بچے لاتے ہیں ان سے بہت اچھے سے بات کرے، ان کی ہر وقت تعریف کریں، اور آپ کے ساتھ اس طرح بیہیو کرے کہ نہیں آپ جائیے، آپ یہاں مت بیٹھیے، یہ فرسٹ بینچرز کی جگہ ہے، یہ ٹاپرز کی جگہ ہے، آپ پیچھے جا کر بیٹھیے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ نہیں نا۔ تو اسی طرح اگر ہم ہمارے گھر میں کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ، سرونٹس کے ساتھ، میٹس کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں یا انہیں کم سمجھیں تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور صرف بات سرونٹس کی ہی نہیں، جب بھی آپ کہیں باہر جائیں، آپ راستے پر ویجیٹیبلز خریدنے جائیں، فروٹس خریدنے جائیں، یا آپ کے گھر کوئی سامان بیچنے کے لیے آئے تو کبھی بھی ان سے نہیں آپ چلے جاؤ، آپ نے ہمارا دروازہ کیوں نوک کیا، آپ کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا بچوں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ کے ذریعے، ہمارے بیہیویئر کے ذریعے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں۔ ہمیں ہمیشہ کسی کو کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہی بات ہم سے کہی جاتی یا ایسا بیہیویئر، برا بیہیویئر کوئی ہمارے ساتھ کرتا تو ہمیں کیسا لگتا؟ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی اسٹوری کے ذریعے آپ اپنے اخلاق کو اور بہتر بنانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آج آپ تمام بچوں کے لیے کیا نیا لے آئی ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم مسلسل اصول دین ڈسکس کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، اور ان سارے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے آج ہم پہنچ چکے ہیں قیامت تک۔ لیکن قیامت جو یہ ٹاپک ہے نا، یہ بہت واسٹ اور بہت بڑا ٹاپک ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے آپ کے لیے اتنا آسان کر دیں اس کو۔
سب سے پہلی بات آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی، قیامت دو چیزوں پر بیسڈ ہے، ایک عدل اور دوسرے نبوت۔ اگر ہم قیامت میں نہیں مانتے تو یہ دونوں چیزیں آٹومیٹکلی انویلڈ ہو جائیں گی۔ کیسے؟ کہ اگر قیامت کا دن ہوگا ہی نہیں، کسی کو اس کے اچھے برے کرموں کی سزا یا جزا ملے گی ہی نہیں، تو پھر عدل کہاں ہوا اللہ کا؟ جو ہم آج اللہ کے عدل پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، پھر اللہ کا عدل تو ہوا ہی نہیں، تو یہ انویلڈ ہو گیا۔ دوسری چیز، نبوت کیسے انویلڈ ہو گیا؟ یعنی کہ ہم کو نبی پھر کس بارے میں بتانے آ رہے تھے کہ تم دنیا میں نیک عمل کرو، تم ایک خدا میں مانو؟ کیوں بتا رہے تھے اگر قیامت ہے ہی نہیں؟ یعنی یہ دونوں چیزیں اسی لیے بیسڈ ہے کیونکہ قیامت ان دونوں چیزوں پر بیسڈ ہے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اصول دین میں سے یہ ہے کہ ایک دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا۔ لیکن قیامت یہ کیسا سٹیج ہے؟ اس کے کیا یہ اچانک سے آئے گی یا اس سے پہلے کچھ وارننگز ہوں گے؟ ویسے تو ہمیں بہت سارے سائنز ملتے ہیں قیامت کس طرح سے آئے گی، بٹ ہمیں جو مین جو سائن ہے وہ یہ ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا۔ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو دنیا کے تمام انسان مر جائیں گے، اور پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا جب سارے انسان پھر سے زندہ کیے جائیں گے، اور اس سور پھونکنے کو جو انسان محشر میں پھر سے جمع کیے جائیں گے، اس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ اب لیکن ان دونوں سروں میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ 1 دن، 2 دن، 40 دن، 50 دن، سالوں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان سروں میں کتنا فاصلہ ہوگا اور قیامت کب آئے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ چلیے ہم قیامت کو تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کیا ہے؟ ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو قیامت ہمارا رزلٹ ڈے ہے۔ آج جو خدا ہمارا وٹنس ہے، شاہد ہے، کل وہ ہمارا جج ہوگا۔ ٹیچر کیسے ہوتی ہے کلاس میں؟ ٹیچر اپنے بچوں کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ اسکول کتنا آ رہا ہے، اس کی اٹینڈنس کتنی ہے، یہ کتنے کلاس میں ایکٹیو رہتا ہے، کویسچن آنسر میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے یا نہیں، پھر کلاس ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اس ٹیسٹ میں کیسا کرتا ہے یہ، اور پھر آتا ہے ایگزام، اور اس کے بعد آتا ہے رزلٹ ڈے۔ تو جو قیامت ہے یہ ہمارا رزلٹ ڈے ہوگا۔ اب رزلٹ ڈے میں کیا ہوتا ہے؟ جو بچوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، سال بھر دن بھر پڑھائی کی ہوتی ہے اور انہوں نے فالتو چیزوں میں وقت ضائع نہیں کیا ہوتا ہے، وہ لوگ بہت ہی خوشی خوشی رزلٹ ڈے میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن جن بچوں نے وقت ضائع کیا ہوتا ہے، ٹائم پاس کیا ہوتا ہے، ٹی وی دیکھا ہوتا ہے یا کسی بھی طرح کھیل کود میں وقت ضائع کیا ہوتا ہے، اور جب وہ رزلٹ ڈے میں اپنے پیرنٹس کے سامنے آتے ہیں، ٹیچرز کے سامنے آتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں پاس ہوئے یا نہیں، اور جب وہ اپنا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بہت افسوس اور ندامت رہ جاتی ہے، اور کچھ نہیں، کیونکہ وقت تو ہاتھ سے نکل گیا، ہم نے کوئی نیکی کی نہیں۔ اگر اسکول سے دیکھیں تو ہم نے پڑھائی کی نہیں، اور ہم کیسے سوچ رہے تھے کہ ہم پاس ہو جائیں گے؟ کتنے گریس مارک ٹیچر دے گی؟ جو ٹیچر کے گریس مارک ہوتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن انسان کی بھی تو کچھ اچھائی ہونی چاہیے، رائٹ؟ تو آپ رزلٹ ڈے سے قیامت ڈے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس دن ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی جائیں گی، ہم کو سارے پیپرز دے دیے جاتے ہیں، ہمارا سارا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، اتنے ایبسنٹ تھے، اتنا یہ تھا، اتنا وہ تھا۔ اسی طرح اللہ بھی ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور تب ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ خدا نخواستہ افسوس، ندامت اور شرمندگی۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کی گنجائش نہیں ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑا سا سسپینس چھوڑ دینا تاکہ آپ اگلا ایپیسوڈ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ایک انٹرسٹ بنا رہتا ہے، تو آپ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور واپس آئیے اور دیکھیے اس کے بعد کا سٹیپ کیا ہے۔ السلام علیکم کڈز، آج ہم سورہ قدر کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے، اور سورہ قدر میں صرف 5 آیت ہے، لیکن قرآن کے باقی سارے سوروں کی طرح یہ سورہ بھی بہت امپورٹنٹ اور بہت لائف چینجنگ ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ آج کی کہ لیلۃ القدر کی شب میں خدا نے کیا نازل کیا ہے؟ بے شک اللہ نے آج کی رات میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیل کا مطلب ہوتا ہے شب، تو اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ بٹ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ سیکنڈ آیت،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور خدا کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھاتا ہے کہ ہم اس رات کی امپورٹنس اور اس رات کی سگنیفیکنس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تھرڈ آیت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خدا اس آیت میں فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کی شب 1000 منتھ سے افضل ہے، یعنی ایک شب، ایک رات 1000 منتھ سے زیادہ اچھی ہے۔ 1000 منتھ کو کیلکولیٹ کریں گے ہم تو وہ نکلے گا 80 ایئرس کے آس پاس، یعنی ایک شب ہماری 80 ایئرس کے برابر ہے۔ فورتھ آیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ یہ آیت میں فرماتا ہے کہ اس شب کو ملائکہ اور اینجلز نازل ہوتے ہیں زمین پہ اللہ کی پرمیشن سے، اور ہر سال نازل ہوتے ہیں شب قدر میں۔ لیکن یہ ملائکہ زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ ملائکہ زمین پہ ان لوگوں کے لیے بلیسنگز لے کے آتے ہیں جو لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ففتھ آیت، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس شب کی برکت فجر تک رہتی ہے، یعنی وی ہیو دا انٹائر نائٹ ٹل فجر، کہ ہم اس رات کو عبادت کر سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، اور سب سے زیادہ اس رات میں ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمارے امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اور صرف ظہور نہیں، ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ جب امام زمانہ آئے تب ہم ان کے ساتھ ہو، ہم ان کے ساتھ کام کر سکیں۔ اور اس شب میں ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، خصوصاً اپنے پیرنٹس کے لیے، بیکاز ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے بہت دعا کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے دعا کریں۔ تو ہم اس سورہ سے کیا سیکھتے ہیں، اور یہ سورہ ہمیں کیا بولنا چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک بہت ہی امپورٹنٹ نائٹ، بہت ہی سگنیفیکنٹ نائٹ ہے، اور اس شب کی عبادت 1000 منتھ سے بیٹر ہے۔ تو ہمیں اس شب کو بالکل بھی لوز نہیں کرنا چاہیے، اور اب جب شب قدر آئے تو ہمیں ریڈی ہونا ہے کہ ہم اچھے سے عبادت کر سکیں اور سارے عمل کو انجام دے سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے ساتھ آج کیا نالج شیئر کرنے والی ہیں۔ ٹوڈیز حدیث آف دا ڈے، آج ہم آپ کو جو حدیث بتانے والے ہیں وہ 90% بچوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی حدیث ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دانتوں سے ناخون کا کاٹنا منع ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ہاتھ منہ میں ہے، ناخن کاٹ رہے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ تو نیل کٹر ہے، ارے اس کا تو ہر وقت ہاتھ منہ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ نے سخت منع کی ہے اس چیز کو کہ دانتوں سے ناخن نہ کاٹیں، کیونکہ ناخون میں شیطان ہوتے ہیں۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں شیطان، جو ہمارے سائنٹیفک ریسرچ کے بعد پتہ چلا، بچوں کی عادت ہوتی ہے نیچے کھیلنا، باہر کھیلنا، ہر چیز کو ہاتھ لگانا، تو ان کے نیلز میں ڈرٹ بھر جاتا ہے، جو پھر اسی سے وہ کھانا، کئی بار اگر ماں نے زبردستی پیچھے پڑ کے ہاتھ نہیں دھلوایا، اسی ہاتھ سے وہ کچھ بھی اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنا جو ہاتھ ہے وہ ہر وقت منہ میں نہیں رکھیں، اور دانتوں سے ناخن تو بالکل نہیں کاٹیں۔ جیسے ابھی ہم نے کورونا وائرس میں دیکھا، بار بار کیا کہا جا رہا تھا، ہاتھ منہ میں نہ لگائیں، ہاتھ منہ میں نہ لگائیں، یعنی یہ تو ابھی کی بات ہے کہ ہاتھ منہ میں نہ لگائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کب سے بتا کے گئے ہیں کہ ناخون کو دانتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں اپنے اس بچوں کو، ان کے ہاتھ پر اس طرح سے انہیں روکیں یا انہیں اس حدیث کے بارے میں بتائیں، یا بچے اگر آپ خود سن رہے ہیں تو اس میں آپ کی ہیلتھ کی بات ہے، آپ کی سیفٹی کی بات ہے۔ تو اگر آپ کو یہ بری عادت ہے، آپ ممی کو بولیے یہاں مرچی لگا دیں، تاکہ جب آپ کے منہ میں ہاتھ جائے تو آپ کو خود یاد آ جائے نہیں مجھے مرچی لگے گی اور مجھے یہ کام نہیں کرنا، یا کچھ بھی کڑواہٹ لگا دیں جس سے آپ کی یہ عادت چھوٹ جائے۔ چلیے دیکھتے ہیں سسٹر نیلم آج ہمارے لیے کون سے انٹرسٹنگ کویسچن لے کر آئی ہیں، اور کیا ہمارے بچے اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ سنڈے مدرسہ ایپیسوڈ نمبر 4 میں پوچھے جانے والے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام علی علیہ السلام ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے القاب کیا ہے؟ آپ کے القاب ہے زین العابدین، سید الساجدین، الذاکر، الامین۔ زین العابدین کے معنی کیا ہے؟ زین العابدین کے معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ سنڈے مدرسہ ایپیسوڈ نمبر 4 کے ونرز کے نام یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔
मोहम्मद तौहीद हरियाणा से, सैयदा नूर सारा बेंगलोर से, सैयदा नीदा फातिमा मालेगांव, फजल अली पटना, सकीना शब्बीर कनानी राजकोट से। तो आइए प्यारे बच्चों, अब आपको रूबरू करवाते हैं आज के 3 वो सवालात से जिसके सही जवाबात देकर आप इनाम के हकदार बन सकते हैं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला सवाल है, आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें कितनी हैं? इंजील यानी कि बाइबल किस नबी पर नाजिल हुई? इंजील यानी कि बाइबल किस नबी पर नाजिल हुई? हमारा आखिरी सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने सूरे हैं? कुरान मजीद में कुल कितने सूरे हैं? सो किड्स, आप इन 3 सवाल के जवाबात हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और आप में से 3 लकी विनर्स को चैनल विन की तरफ से मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। साथ ही हमारे व्यूवर्स से हम ये कहना चाहेंगे, आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेज हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही हम पेरेंट्स से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे एपिसोड्स दोबारा देखना चाहते हैं, तिलावत कुरान, बच्चों को प्रोनंसिएशन वगैरह किस तरह सिखाया जाता है ये देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।